الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الکتاب. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 39 ہے، 39 آیت نمبر 39. اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے: اللہ تعالیٰ اپنے جس فیصلے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس فیصلے کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. ہمارے عقائد کی کتابوں میں ایک شیعہ عقیدہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کا نام بدا ہے. بدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر کے اس کو تبدیل کرتا ہے. ایک واویلا جو ہے نا وہ شیعوں کے خلاف مچایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جاہل سمجھتے ہیں. انسان کے فیصلوں میں تبدیلی آتی ہے. آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں کاروبار کروں گا، فلاں فیصلہ کرتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ جو ہے نا فلاں جگہ کروں گا، فیصلہ کرتے ہیں کہ بیٹے کے لیے فلاں جو ہے نا بچی کا رشتہ جو ہے نا وہ لوں گا. بعد میں پھر تحقیق کرتے ہیں تو اپنا یہ فیصلہ آپ چینج کرتے ہیں. استخارہ نہیں آیا جی، میرے کا شمار کر دوں میں، بہت لوگ مجھ سے جو ہے نا جتنے فون آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ فون استخارہ کے لیے آتے ہیں. ایک دفعہ ایک خاتون نے فون کیا کہ میں نے آپ کا نمبر آپ بوئے سے لیا ہے، میں امریکہ سے بول رہا ہوں، یہاں پر رات کے 1:30 بجے ہیں، 9 استخارے دیکھیں. میں نے کہا بی بی آپ سبزیوں کے لیے بھی استخارے کراتے ہیں؟ اتنے استخارے رشتوں کے لیے. جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ رشتہ کے لیے کریں، میں ان سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، 3 بیٹیاں، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی میں نے شادی کی ہے، کسی کے لیے استخارہ نہیں کیا ہے. اتنی سی بات پر قائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے کیا کیا ہے؟ بھئی اب خدا نے مجھے عقل دی ہے، میں تحقیق کرتا ہوں. میری بیٹی کے لیے کوئی مانگ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ کیسا ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، بد اخلاق ہے، ہاں اس کی تعلیمی حیثیت کیا ہے، شکل و صورت تو جو ہے نا پہلے ترجیحات میں ہوتی ہے سب کے نزدیک. تحقیق کرنے کے بعد جی جب مجھے تسلی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہوں. 80% لوگ اتنی سی بات سے قائل ہو جاتے ہیں. بھائی وہ ادھر بیٹھا، لندن میں بیٹھا ہے، فرانس میں بیٹھا ہے، استخارہ کو بنیاد بنا کے فیصلہ کرنا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. تحقیق کرو، روایات میں بھی ہے کہ مشورہ استخارہ سے بہتر ہے، مشورہ استخارہ سے جو ہے نا وہ بہتر ہے. بندہ میں کے فیصلوں میں تبدیلی آتی ہے علم میں اضافہ کے نتیجے میں. ادھر غور سے سنیے، علم میں اضافہ کے نتیجے میں جو ہے نا بندے میں فیصلے میں تبدیلی آتی ہے. فیصلے میں تبدیلی کی وجہ جہالت ہوتی ہے. یہ ہوا نا، پہلے میرا ارادہ تھا کہ فلاں کاروبار شروع کروں، بعد میں نا اہل اس سے پوچھا کہ نہیں بھائی یہ کاروبار جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، کرپٹ ہے، اس میں ملاوٹ کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ جو ہے وہ فیصلہ واپس لے لیتا ہے. بندے کے فیصلوں میں تبدیلی کی وجہ جہالت ہوتی ہے اور پھر علم میں اضافہ. اللہ جو فیصلے تبدیل کرتا ہے اس کے پیچھے جہالت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ. نہ اللہ کے علم میں اضافہ کے نتیجے میں وہ فیصلہ تبدیل کرتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ حتمی اور اٹل فیصلے ہیں جن میں کسی نظر ثانی غور و فکر یا جو ہے نا وہ تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اٹل فیصلہ. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو تبدیلی کے قابل ہوتے ہیں. یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کو جاہل سمجھتے ہیں، یہ بدا کے قائل ہیں، اس آیے کریمہ کے کیا ترجمہ کریں گے؟
خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ بھئی کچھ ہوتا ہے تو مٹاتا ہے نا، یعنی ایک فیصلہ وہ کرتا ہے پھر اس کو مٹا دیتا ہے۔ کیوں مٹا دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پہلے متوجہ نہیں تھا، اس کے بعد یعنی خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم سے کہا کہ بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرو، جی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی مجھے حکم ملا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ملا ہے اس پر عمل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، ابراہیم کے اسماعیل کے بجائے دمبا ذبح ہو گیا۔ انبیاء، بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ یہ بندہ کل مرے گا، وہ اپنے ذاتی علم کی وجہ سے نہیں کہتا، خدا نے اس کو بتایا ہوتا کہ یہ کل مرے گا، وہ دوسرے دن نہیں مرتا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بذریعہ وہی خدا نبی کو بتاتا ہے یہ بندہ کل مرے گا، وہ دوسرے دن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہاں پتہ چلا کہ اسے صدقہ دیا تھا، اس لیے وہ سانپ جو اس کو کاٹنے کے لیے آیا تھا اس کے منہ میں لکڑی آ گئی اور جو ہے نا وہ زندہ بچ گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اس میں ہے، ہمارے روایات میں بھی ہے۔ میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں یہ شیخ صاحب کی اسی آیے کریمہ کی تفسیر میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت میں لکھا ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ قضاء یعنی قدرت کے فیصلوں کو صرف دعا ٹال سکتی ہے، عمر کو نیکی، خصوصاً قریبی رشتہ داروں سے نیکی یعنی صلہ رحم عمر کو بڑھاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قضا قدرت نے فیصلہ کیا تھا، بعد میں آپ کی دعا نے قدرت کے فیصلے کو تبدیل کر دیا، اسی کو بدا کہتے ہیں، اسی کو بدا کہتے ہیں۔ اچھا جی، عمر میں اضافہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک طے پایا تھا کہ یہ بندہ 50 سال جو ہے نا وہ زندہ رہے گا، صلہ رحم کے نتیجے میں 30 سال خدا عمر بڑھا دیتا ہے اور اس کی عمر 80 سال ہو جاتی ہے، چند دن یا چند مہینے نہیں، 30 سال بڑھ جاتی ہے۔ فیصلہ یہ تھا کہ یہ 80 سال یہ زندہ رہے گا، قطع رحم کے نتیجے میں، والدین سے قطع تعلق کے نتیجے میں، قطع کلامی کے نتیجے میں 30 سال اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور 80 کی بجائے 50 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جاتا ہے۔ یہ مستند روایات کا جو ہے نا وہ یہ مضمون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمام کتب احادیث میں، شیعہ سنی کتب احادیث میں ہے، نیکی کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے۔ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قدرت نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اتنے سال اس کی عمر ہوگی، لیکن قریبی رشتہ داروں سے حسن و سلوک کے نتیجے میں قدرت اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کوئی نیا انکشاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو گئی ہے، صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھی ہے، دعا کے نتیجے میں تبدیل ہوا ہے، اس کا خدا سے پہلے کو پتہ ہے۔ یعنی ابتدائی جو اٹل فیصلے ہیں ان کا بھی خدا جب علم رکھتا ہے، اور دعا کے نتیجے میں یا صدقہ کے نتیجے میں جو فیصلہ تبدیل ہو چکا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ یمحو اللہ، اس کی طرف قرآنی آیت میں اشارہ ہے، خدا اپنے جس فیصلے کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ پہلے سے حتمی اور اٹل فیصلے کا علم رکھتا ہے، چاہے ابتدائی اٹل فیصلہ ہو یا تبدیلی کے بعد کا اٹل فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا علم ذاتی ہے، اس کا علم ذاتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، بہت ساری باتوں میں نا وہ ہماری آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے لیکن اپنے آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا۔